قرض دار قربانی کیسے ادا کرے اور مقروض پہ قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے مقروض کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو مقروض وہ ہے کہ جس نے کسی کا قرض دینا ہے اور تنگ بھی ہے بندہ، یعنی کہ دے نہیں ہو رہا اور مجبور بھی ہے کہ اب کیسے دے گا، تو اب ایسا مقروض شخص کہ جس کے اوپر قرض کافی زیادہ ہے اور اس کے پاس ذاتی طور پہ بھی پیسے نہیں ہیں، آنے بھی کہیں سے نہیں ہیں، تو ایسے بندے کے لیے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں ایسا مقروض جس نے پیسے دینے بھی ہیں اور لینے بھی ہیں، اور لینے والے تنگ بھی نہیں کر رہے، روٹین میں ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے تو اس نے کچھ پیسے لینے بھی ہے کچھ دینے بھی ہیں، تو ایسے شخص پہ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو قربانی واجب ہے، اسے دینی پڑے گی۔ یہ بعض لوگ قربانی نہ دینے کا بہانہ بناتے جی میں نے تو اتنے پیسے دینے ہیں، میں نے تو وہ مکان بنایا تھا۔ اگر آپ نے لینے بھی اتنے ہیں اور آپ کے ساتھ روٹین چل رہی ہے، کاروباری معاملات میں ہوتا ہے، لینے بھی ہوتے ہیں دینے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے مقروض کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ ایسا مقروض جو قرض کی وجہ سے پریشان بھی ہے اور قرض لینے والا تنگ بھی کر رہا ہے، ایسے شخص کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس پہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ سوال بھی کئی بار ہو چکا ہے ہمارے علاقے میں، سمنا آباد میں بھی سنا ہے لوگوں سے کہ چوتھے دن بھی لوگ قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کے صرف 3 دن ہیں۔ نماز عید کے بعد، یعنی کہ جب چاشت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کے عید والے دن جب سورج نکل آتا ہے اس وقت سے لے کر تیسرے دن غروب آفتاب تک یہ قربانی کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے اگر روشنی موجود ہے۔ رات کو ویسے ذبح کرنا جانور جو ہے وہ مکروہ ہے، اس وجہ سے اس وقت یہ منع کیا گیا تھا کیونکہ روشنی کا مسئلہ تھا، تو جانور کے چھری کہیں غلط جگہ نہ لگ جائے۔ چونکہ اب روشنی کا مکمل انتظام ہے تو آپ پہلے دن سے لے کر تیسرے دن تک مغرب کی اذان تک قربانی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ افضل پہلے دن کی ہے، اور بعض لوگ چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں اور یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حضور کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی سنت نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس بات پہ حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے نئی بات سنی ہے۔ جی آپ نے نہیں سنی ہے، لیکن کئی علاقوں میں میں اسے کہتا ہوں کہ ضد کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی چوتھے دن قربانی کرنی ہے کیونکہ حضور کی سنت کو زندہ کرنا ہے، تو چوتھے دن قربانی ہوتی ہے، ہم نے خود ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے، تو چوتھے دن قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ چوتھے دن تکبیریں پڑھی جاتی ہیں چوتھے دن تک مغرب تک، تو اس لیے قربانی کے 3 دن ہی ہیں، تو کوشش کریں پہلے دن کریں، نہیں تو دوسرے دن، اور اگر پھر بھی ٹائم نہیں ملا یا موقع نہیں ملا تو تیسرے دن کریں۔ افضل پہلے دن کی ہے، چوتھے دن قربانی کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ میرے پاس سوال آیا تھا کہ قربانی کی کھال، کیونکہ اکثر میں جمعے میں بھی اور اکثر یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ اپنی جو قربانی کی کھال ہے وہ دعوت اسلامی کو دیں، تو اب سوال یہ مجھے پوچھا گیا ہے کہ دعوت اسلامی کو ہی دینا کیوں ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دینا ضروری نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی بندہ دعوت اسلامی کو کھال نہیں دیتا تو یہ نہیں ہے کہ اس کی کھال کا اسے اجر نہیں ملے گا۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ قربانی کی کھال کا جو اصل حقدار ہے، وہ اس کے پیسوں کا حقدار ہے، وہ آپ کے ارد گرد آپ کا پڑوسی، آپ کا غریب رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے قریب جو ادارہ ہے، جو آپ کو جس پہ اعتماد ہے کہ یہ دین کا کام واقعی ہو رہا ہے، اکثریت میں تو نہیں ہو رہا، آپ سمجھتے ہیں میری بات کو، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ ادھر ادھر لگا دیتے ہیں تو دینے والے کو بھی گناہ ہوگا اگر اسے پتہ ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ ہمیں اگر یقین ہے کہ کوئی آپ کا تعلق والا ادارہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو آپ اس کو قربانی کی کھال دیں۔ دعوت اسلامی کا میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ اب کسی غریب کو آپ قربانی کی کھال دے، کسائی کو تو دے نہیں سکتے آپ اجرت میں، یہ گناہ ہے۔ رکھ سکتے ہیں، گھر میں رکھ سکتے ہیں قربانی کی کھال سیو کر کے، اس کا آپ تکیہ بنا سکتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں اگر چھوٹا جانور ہے تو اس کی کھال آپ اپنے گھر میں استعمال کریں، کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ ثواب ہوگا۔ اب آپ اس کھال کو بیچ کر غریب کو کیا دیں گے؟ 200 یا 300 کی تو کھال بکے گی، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ مدرسوں میں دیں گے تو چھوٹے مدرسے والے بھی یہی کرتے ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ کھالیں اکٹھی ہوئیں تو رکشے والے کو کہا جی فلاں چوک میں جا کے بیچنی ہے، تو اس نے کہا جی اس کا میں لوں گا 1000 روپیہ۔ اب کیا وہ بیچنے والا کہہ رہا ہے یار کہ یہ ٹوٹل بکے گی 2-3 ہزار کی، تو فائدہ کیا ہے؟
تو دعوت اسلامی کا میں اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی ایک تو دنیا بھر میں دین کا کام پرفیکٹ طور پہ کر رہی ہے. دوسری بات، آپ کسی کو دعوت اسلامی کے علاوہ قربانی کی کھال دیں گے، وہ 200 کی 300 کی بیچ دے گا. ٹھیک ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ دعوت اسلامی کھال کا کیا کرتی ہے؟ اس کو سٹور کرتی ہے، وقت آنے پہ مہنگا ہونے کے ساتھ اس کو بیچتی ہے، جس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب آپ کا پیسہ زیادہ کسی ادارے کو پہنچے گا آپ کو ثواب زیادہ ہوگا. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کو قربانی کی کھال دیں، ورنہ آپ کسی قریبی مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ کے کوئی جاننے والے ہیں، تعلق والے ہیں، کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا زور صرف اس لیے ہے کہ آپ کی کھال کی جو قیمت ہے وہ اصلی طور پہ کام آئے گی، اور دعوت اسلامی ویسے بھی دین کا کام دن رات کر رہی ہے. ہم ساتھ دیں گے اپنے ادارے کو تو یہ ادارہ کامیاب ہوگا اور مزید ترقی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے.